السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیصل آباد میں جو دل سوز واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس فیملی کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں۔ ویسے جیسی گھٹیا اور غلیظ حرکت ان لوگوں نے کی ہے، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فیملی کس طرح کی ہوگی۔ شیخ دانش جو کہ ایک معروف بزنس مین ہے، پیسے والا آدمی ہے، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ختیجہ نامی لڑکی کو انصاف ملے گا۔ اس درندے، اس حیوان کو کتنی دیر ہمارا قانون اپنی حراست میں رکھ پائے گا، کیونکہ بندہ پیسے والا ہے اور ہماری موجودہ حکومت کے ساتھ اس کے کافی زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ شیخ دانش جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی فیملی، اپنی بہن بیٹیوں میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے۔ پیسے والے، خیر یہ کام ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو ان لوگوں میں ادب اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ تو خیر ظاہر بھی ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا جو حرکت ان لوگوں نے کی۔ انا شیخ جو کہ شیخ دانش کی بیٹی ہے اور ختیجہ کی سہیلی بھی تھی، اس کے باپ نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اس سے نکاح کرنا چاہا۔ خیر اس بات پہ بھی مجھے حیرانگی ہے کہ شیخ دانش جیسا لعنتی انسان، بے غیرت انسان ایسا نیک کام کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن بتایا تو یہی کچھ جا رہا ہے۔ نکاح کی آفر ہوئی، اس لڑکی نے انکار کیا، ان کی ایگو ہرٹ ہو گئی۔ ان پیسے والوں میں بڑی انا ہوتی ہے، بڑی غیرت ہوتی ہے۔ نام نہاد مسلمان ہیں یہ لوگ، نام نہاد انسان ہیں، ان کو تو انسان کہنے کا دل نہیں کرتا، لیکن ان میں انا بڑی ہوتی ہے۔ انا کے چکر میں اس لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے جو ظلم کیا، اس کے بال کاٹ دیے گئے، اس کو جوتے چاٹنے کا بولا گیا۔ دراصل وہ جوتے اس لڑکی نے نہیں چاٹے، وہ جوتے ہمارے اس بوسیدہ نظام نے چاٹے ہیں، وہ جوتے ہمارے اس قانون نے چاٹے ہیں۔ قانون کے لیے، ہمارے اس سسٹم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں ایک عام انسان ہوں، یعنی ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، ہم لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو وہ طاقت نہیں دی گئی۔ ان لوگوں کو تو دی گئی ہے نا، ان لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، یہ لوگ اس ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ اس ظلم کو روکنے کے لیے ہی ان کو بٹھایا گیا ہے۔ یار مجھ جیسے عام انسان کا میرے علاوہ بے شمار لوگ ہوں گے جن کا خون کھولتا ہوگا ایسے واقعات دیکھ کے۔ اختیارات نہ ہونے کے باوجود، طاقت نہ ہونے کے باوجود ہم لوگوں کا خون کھولتا ہے۔ یار تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے، تم لوگوں کا خون نہیں کھولتا، تم لوگ تو طاقت رکھتے اس ظلم کو روکنے کی، تم لوگوں کو اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ تم لوگوں میں یہ غیرت، تم لوگوں میں یہ شرم کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے لے آئے ہو تم اپنے اندر اس قدر بے شرمی، بے حسی؟ تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے؟ کیسے برداشت کر لیتے ہو کسی انسان کی تذلیل ہو رہی ہو اور تم لوگ طاقت بھی رکھتے ہو کہ تم اس ظلم کو روک سکو، پھر بھی نہ روکو؟ تو تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ باتیں صرف یہ واقعہ شیخ دانش تک محدود نہیں ہیں، ختیجہ تک محدود نہیں ہیں، یہ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ بدقسمتی سے اس واقعے کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے واقعات کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ 4 دن شور مچایا جائے گا، واہ ویلا ہوگا، پھر ایک نیا واقعہ ہوگا، اس واقعے کو بھلا دیا جائے گا۔ وقتی ہمدردی ہوتی ہے ان لوگوں کی، وقتی جذبات ہوتے ہیں، کچھ تو دل سے کرتے ہیں، وہ کچھ مجبوری میں کرتے ہیں، لیکن جب تک جس طرح ظلم کا واہ ویلا ہوتا ہے نا، اگر انصاف کا بول بالا نہیں نہ ہوگا، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ ظلم کی جو آئے دن نئی داستان رقم کی جاتی ہے نا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ شیخ دانش جیسے انسان کے لیے اگر بات کی جائے تو ایک مکمل ویڈیو بن سکتی ہے، اس جیسے حیوان، درندے اور لعنتی انسان کے لیے۔ لیکن میں ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، یہ صرف شیخ دانش کے لیے نہیں ہے، ایسے ہر اس انسان کے لیے ہے، چاہے وہ پیسے والا ہے، چاہے وہ غریب انسان ہے۔ جو بھی انسانوں کی تذلیل کرتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ لوگ پتہ کیسے آتے ہیں دنیا میں؟ مباشرت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، غیر شرعی طریقے سے اگر مباشرت کی جائے نا، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں شیخ دانش جیسے، جو بعد میں لوگوں کی بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے آنے والے وقت میں جو ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ صلح کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ صلح ہی ہوگی، کیونکہ بندہ ایک تو پیسے والا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے
وہ عام انسان ہے، غریب انسان ہے، ان کے پاس حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، شیخ دانش کے تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ، ان بیچاروں کے نہیں ہیں۔ لیکن یہ صلح کا معاملہ صرف اس کیس میں نہیں ہوگا، میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں، جوان بیٹے کے قتل پہ ماں باپ کو صلح کرتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ایسے دل خراش واقعات ہیں جن میں صلح ہوتی ہے۔ یہ جو صلح ہوتی ہے یہ ان لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتی، چند ایک واقعہ ہوگا کہ جن کی مرضی سے صلح ہوتی ہوگی، باقی جو صلح کا یہ سلسلہ چلا ہے نا، قتل کے معاملے پہ صلح ہوتی ہے، ابھی اگر ختیجہ کے معاملے پہ جو بات ہو رہی ہے کہ صلح ہو جائے گی، تو یہ جو صلح ہوتی ہے نا، اس کا صحرا بھی ہماری ریاست، ہمارے قانون، ہمارے اس مفلوج سسٹم کے سر جاتا ہے۔ آپ کو اس صلح کی حقیقت بتا دیتا ہوں، اگر کسی قتل کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں صلح ہوتی ہے تو وہ صلح اس لیے نہیں ہوتی کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہو وہ اس ظلم کو بھول جاتے ہیں، وہ صلح اس لیے ہوتی ہے کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہو نا، جن پہ ظلم ہوا ہو، وہ اس طاقتور انسان کا، اس ظالم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کوئی بھی قتل ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ابھی جو ختیجہ کا معاملہ ہوا، وہ خود لڑیں گے اس سے جا کے، وہ تو انصاف مانگیں گے، انصاف مانگیں گے ہماری عدلیہ سے، انصاف مانگیں گے ہمارے قانون سے، ہماری پولیس سے، ہمارے اس سسٹم سے، ہماری ریاست سے۔ اگر یہ صلح ہوتی ہے نا، یا جتنی بھی صلح ہو چکی ہیں، یہ صلح اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہماری ریاست اس قابل نہیں ہے، ہمارا یہ قانون اس قابل نہیں ہے، ہمارا سسٹم مفلوج ہے، یہ طاقتور کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے یہ لوگ صلح کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو انصاف ملنا تو ہے نہیں، تو لہٰذا صلح کر لو۔ جب تک صلح نہیں کریں گے وہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے، پولیس سے ذلیل ہوتے رہیں گے، اس لیے یہ لوگ صلح کرتے ہیں۔ یہ لوگ صلح اس لیے نہیں کرتے کہ جس نے ظلم کیا ہو اس میں کوئی انسانیت آ جاتی ہے یا وہ دل سے معافی مانگتا ہے تو یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صلح صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم مفلوج ہے، اور خود بیچارے وہ اس ظالم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو لہٰذا شرم آنی چاہیے ہمارے اس سسٹم کو، ہماری ریاست کو، ہمارے قانون کو، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اللہ کرے اس بیچاری لڑکی ختیجہ کو انصاف ملے، جس کی قطعاً مجھے کوئی امید نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے تو بالکل نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے ہمارا سسٹم کیسا ہے، مجھے پتہ ہے ہماری ریاست کیسی ہے، مجھے پتہ ہے ہمارا قانون کیسا ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ اگر کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تم لوگوں کی نالائکی، تم لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو سزا واقعی بھگتنا پڑتی ہے۔ اس بیچاری لڑکی، ختیجہ نامی لڑکی کو تم لوگوں کی نالائکی، تم لوگوں کی نااہلیوں کی سزا ملی ہے۔ اس سے پچھلے جو واقعات ہو چکے ہیں یہ بھی تم لوگوں کی کم ظرفی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کرے ان لوگوں کو ہدایت آ جائے، اللہ کرے میرے ملک کا نظام، میرے ملک کا قانون اس قابل ہو جائے کہ یہ انصاف کر سکیں۔ اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔